املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. افضل الصلاۃ و اکمل السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الکرام و اصحاب العظام اجمعین. نور قرآن کے خصوصی پروگرام کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے. ناظرین، ہمارے جدید ماہرین کہتے ہیں کہ انسانی شخصیت کے ارتقاء، اس کے بننے، سنورنے اور نکھرنے میں 3 عنصر بہت بنیادی ہیں. ایک کہ اس کے جینز، اس کا خاندان کیا ہے. دوسرا، اس نے کس ماحول میں گرو کیا. اور تیسرا، وہ کسی کے دائرہ محبت میں بھی تھا یا نہیں. ہماری آج کی ممدوح شخصیت، رازدار نبوت، رمز شناس رسالت، خلیفۃ الرسول، امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. آپ قریش کے علی قدر خاندان میں پیدا ہوئے اور آپ کا سلسلہ نسب 8ویں پشت پر کعب بن مرہ، اس پر نبی مرہ بن کعب پر جا کر نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا تھا. اور عرب کا ماحول اگرچہ مشرکانہ رسوم و رواج پر مبنی تھا، لیکن یہ وہ ہستی ہے جن کو اوائل دور ہی میں نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ صحبت میسر تھی. یہاں تک کہ آپ نے زمانہ قبل اسلام میں ایک خواب دیکھا کہ عرب کے اندر ایک چاند اترا ہے اور پھر اس کے ٹکڑے مکے کے ہر گھر میں گرے ہیں اور اس کی روشنی نے اس پورے خطے کو منور کر دیا ہے. اور پھر وہ ٹکڑے یکجا ہوئے ہیں اور وہ یکجا ہو کر صدیق اکبر کی جھولی میں آ گئے ہیں. انہوں نے عرب کے علماء سے اور اہل کتاب سے اس کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ نبی آخر الزماں کا ظہور ہونے والا ہے اور ان کی رفاقت اور صحبت کا آفتاب جس شخص پر سب سے بڑھ کر طلوع ہوگا وہ ابو بکر تم ہوگے. شخصیت کے ارتقاء میں تیسری چیز ہے محبت، کہ وہ کسی کے دائرہ محبت میں تھا تو کس طرح تھا. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شخصیت کا اگر صرف کوئی ایک حوالہ جو ان کی ذات، طرز زیست اور اسلوب حیات پر ہمیں پوری طرح حاوی نظر آتی ہے، جلوہ گر نظر آتی ہے، تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ آپ کی والہانہ محبت اور عشق تھا. امام کشیری نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر جیش الاسرہ، تنگی کے ایام میں تیار ہونے والے لشکر کے موقع پر جب سامان طلب کیا تو حضرت ابو بکر صدیق اپنے گھر کا سارا سامان لے کر آپ کی خدمت میں پیش ہوئے اور آپ کے قدموں پہ نچھاور کر دیا. اور اقبال نے اس موقع پر کہا کہ اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار. لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت، ہر چیز جس کا چشم جہاں میں ہو اعتبار. بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدان. ہے تجھ سے دیدہ مہو انجم فروغ گیر، ہے تیری ذات باعث تکوین روزگار. پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. اپنا سب کچھ، جان مال سب کچھ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نثار کرنے والی عظیم المرتبت ہستی، جن کا یوم وصال 22 جمادی الثانی اور اس مناسبت سے پوری بلاد اسلامیہ اور بالخصوص ہمارے اس خطہ پاک میں آپ کی بارگاہ نے آپ کی خدمت میں اپنی عقیدتوں اور عادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کیے جانے کا سلسلہ جاری ہے. اور اسی سلسلے میں آج کا یہ خصوصی پروگرام آپ کی خدمت میں پیش ہے. میں اپنی طرف سے بطور خاص 92 ایڈمنسٹریشن کا اس حوالے سے شکر گزار ہوں کہ اسی سیٹ اور اسی فورم پر ہم نے خانوادہ اہل بیت نبوت اور ائمہ اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں بھی اپنی عقیدتوں، محبتوں اور عادتوں کے نذرانے پیش کیے. اور آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم خلیفۃ الرسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں بھی اپنی محبت کا خراج پیش کر رہے ہیں. اور آج 21 جمادی الثانی ہے اور میں سوچتا ہوں، ویولائز کرتا ہوں کہ شاید آپ نے وصال سے قبل انہی ایام میں جب آپ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو آپ نے سرکاری آڈٹ ٹیم کو بلایا کہ آپ دیکھیں کہ خلافت میں آنے کے بعد میرے ایسٹس میں کتنا اضافہ ہوا ہے. آپ نے ایویلیویشن کی اور پھر پتہ چلا کہ آپ نے پوچھا کہ ان 2.25 سال میں نے سرکاری
خزانے سے کتنی تنخواہ لی ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق یہ پہلی مثال ہیں جنہوں نے سرکاری خزانے سے ایک عام مدینے کے شہری کے طور پر اس معیار کے مطابق آپ نے سرکاری مشاہرہ قبول فرمایا، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق بہت بڑے تاجر تھے، بڑی متمول شخصیت تھے، اور آپ کو وہ اعزاز حاصل ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرمان کے ساتھ آپ کو دیا کہ میں نے صحبت اور مال کے اعتبار سے جس کی رفاقت کا بھی کوئی حق تھا میں نے ادا کر دیا سوائے ابوبکر صدیق کے۔ آج ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے جا رہے ہیں تو پتہ چلا کہ اس گزشتہ 2.25 سال میں 6,000 درہم ماہانہ مشاہرے کے طور پر انہیں جو ادا ہوئے وہ رقم بنتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میرا فلاں قطع اراضی اس کو بیچ کر یہ رقم بھی سرکاری خزانے میں جمع کروا دی جائے۔ اور ناظرین، جہاں ایک اہم بات آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ حضرت ابوبکر صدیق خلافت کا منصب سنبھالنے کے بعد جب اپنے کاروبار کے لیے نکلے تو حضرت عمر فاروق نے پوچھا کہ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ کہا کہ اگر کاروبار نہیں کروں گا تو پھر اپنے گھر کا خرچہ کیسے پورا کروں گا؟ تو حضرت عمر فاروق نے کہا تھا کہ اب اگر تم کاروبار کرو گے تو ہر آدمی تمہاری ہی دکان سے سودا خریدے گا۔ اب امت کی ذمہ داری اور قوم کی ذمہ داری قبول کرنے کے بعد تمہیں ذاتی کاروبار اس طرح کرنے کا حق نہیں ہے۔ ہاں، تمہارے لیے مدینے کے ایک عام شہری کی طرح مشاہرہ اور افزانہ جو ہے وہ مقرر کیا جائے گا۔ اس عظیم المرتبت ہستی کی بارگاہ میں آج ہم اپنی محبت کا نظرانہ کریں گے، اور ہمارے ساتھ آج بہت جلیل القدر شخصیات اور علماء موجود ہیں۔ ان کی طرف جانے سے قبل آج کا اسم گرامی یا رحیم، اے بہت مہربان، اس جہان میں رحم فرمانا اس اسم کا خاصہ ہے، اور اس کو 1000 مرتبہ روزانہ پڑھنے والا خاتمہ بالخیر کی سعادت سے بہرہ مند ہوتا ہے۔ ہمارے مہمانوں میں ہمیشہ کی طرح مفتی فاروق القادری صاحب تشریف فرما ہیں، اور ہمارے دوسرے مہمان علامہ مفتی محمد اقبال چشتی، بہت بڑے خطیب ہیں، اور ہمارے تیسرے مہمان بیرسٹر سید وسیم الحسن شاہ، اپنی خطابت میں ایک منفرد اسلوب کے حامل ہیں۔ تینوں شخصیات کو میں خوش آمدید کہتے ہوئے، مفتی صاحب آج نور قرآن ہے، اور نور قرآن میں میں چاہوں گا کہ بطور خاص وہ آیات جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ہمیں عطا کی، ان سے بطور خاص ہم اکتساب فیض کریں۔ جی جناب۔ جی، سب سے پہلے میں یہ عرض کرتا چلوں، قرآن مجید کی درجنوں آیات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کے حوالے سے موجود ہیں۔ معروف ترین آیت جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 ہے، اور اس ایک آیت میں کئی حوالوں اور کئی زاویوں سے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کا تذکرہ اور ان کی منفرد اور بالکل ممتاز شخصیت کے حوالے موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، صرف 2 جان۔ اعلیٰ حضرت نے اس کا بڑا خوبصورت ترجمہ کیا۔ واہ۔ میں چاہتا ہوں پہلے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھ دوں۔ سبحان اللہ۔ وہ فرماتے ہیں، صرف 2 جان سے جب وہ دونوں غار میں تھے، جب اپنے یار سے فرماتے تھے غم نہ کھا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے اس پر اپنا سکینہ اتارا۔ سبحان اللہ۔ اب اس آیت میں غور کیا جائے تو اس میں ثانی اثنین، صرف 2 جان فرما کر سیدنا صدیق اکبر کی رسول پاک سے جو کمال قرب کی عظمت ہے اس کا تذکرہ کر دیا گیا۔ پھر فرمایا اذ ہما، پھر ایک ہی ضمیر میں دونوں کا ذکر، ہما میں۔ سبحان اللہ۔ فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے۔ یہ واقعہ معروف ہے اور ہر مسلمان جانتا ہے کہ ہجرت کے موقع پر 3 دن غار میں رہنے کا شرف حاصل ہوا سیدنا صدیق اکبر کو حضور کی معیت میں، اور اس دوران 3 دن تک براہ راست رسالت کی تجلیات اور توجہات سیدنا صدیق اکبر کو حاصل رہی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کی سیرت اور کردار رسول کریم کی سیرت اور کردار کا کامل عکس اور مظہر تھا۔ سبحان اللہ۔
سبحان اللہ۔ فرمائے اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صاحب سے، صحابی سے، یار سے فرماتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کی صحابیت کا ذکر قرآن کی نص نے خود کر دیا۔ واہ واہ، یہ آپ کی عظمت و شان ہے، آپ کی صحابیت کا انکار ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ قرآن نے نص سری میں ذکر کر دیا۔ لا تحزن ان اللہ معنا، حضور اپنے یار سے فرمانے لگے آپ غم نہ کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، حزن نہ کریں۔ ڈاکٹر صاحب یہاں میں ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک ہوتا ہے غم اور ایک ہوتا ہے حزن۔ قرآن مجید کا اگر تفصیلاً اور بنظر غائر مطالعہ کیا جائے تو ایک حیرت ناک بات سامنے آتی ہے کہ جہاں کہیں کسی شخصیت کو اپنا غم ہے تو قرآن اس کو لفظ غم سے ہی تعبیر کرتا ہے، اور جہاں کہیں اپنا نہیں کسی دوسری کا غم ہے تو اس کو قرآن حزن سے تعبیر کرتا ہے۔ اب حضور فرما رہے ہیں سیدنا صدیق اکبر کو لا تحزن، آپ حزن نہ کریں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ صدیق اکبر کو اپنا کوئی غم نہیں ہے، اس سے میری ہی فکر ہے، تو فرما رہے ہیں صدیق میری اتنی فکر نہ کرو۔ ان اللہ معنا، اللہ کی معیت ہم دونوں کو حاصل ہے۔ مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جناب صدیق اکبر کی ساری عظمت و شان ایک طرف، اس آیت میں صرف اس حصے میں معنا میں جو ان کی شان ہے وہ ایک طرف۔ واہ، اللہ تعالیٰ نے جو معیت اپنے حبیب کو عطا فرمائی اس معیت میں سے بطور خاص فیضان صدیق اکبر کو بخشا، فرمایا ان اللہ معنا، یا صدیق مجھے اور تجھے دونوں کو رب کی معیت حاصل ہے۔ اور آخر میں فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر سکینہ اٹھا۔ کس پر؟ یا علیہ، جو ضمیر کا مرجع کون ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تو پہلے ہی سکینہ حاصل تھا، یہاں پر جس ہستی پر سکینے کے نزول کا ذکر ہے وہ صدیق اکبر ہیں، جنہیں حضور کی فکر تھی کہ سرکار کریم علیہ السلام کو کسی قسم کی تکلیف اور اذیت نہ پہنچا دی جائے، یہ فکر تھی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر سکینہ نازل۔ مفتی صاحب یار غار ایک پورا ٹائٹل ہے، ایک سبجیکٹ ہے، ایک عنوان ہے، اور میں کوئی سوال تو آپ کے آگے رکھنا نہیں چاہتا ہوں، یہاں سے مفتی صاحب نے بات ختم کی ہے، اب وہیں سے آگے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے آپ کا اور 92 کی پوری ٹیم کا شکریہ۔ آج اصل میں ہم خلیفۃ الرسول بلا فصل، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کو نذرانہ عقیدت پیش کر کے اپنے آقا کی طرف سے لگائی ہوئی اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا حب ابی بکریم و شکرہ واجب علی کل امتی، سرکار نے فرمایا تھا جو میرا امتی کہلاتا ہے اس پر فرض ہے کہ میرے ابو بکر سے شکریہ بھی ادا کرے اور میرے ابو بکر سے اپنی محبت کا اظہار بھی کرے۔ تو میں یار غار کے حوالے سے اتنا کہوں گا کہ رسول اللہ علیہ السلام کے تمام صحابہ عزتوں اور عظمتوں والے ہیں اور سارے میرے نبی کے یار ہیں، لیکن ان میں یار غار صرف ایک ہے، اور اگر میں یہ بھی کہہ دوں تو بالکل بجا ہے کہ جن کو نبی پاک کی صحبت نور نے ستارہ بنایا، ان ستاروں میں چاند صرف صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور میں اس طرح بھی کہہ سکتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جماعت کو اپنی صحبت کے فیض سے منور کر کے ہدایت کے چمکتے ہوئے ستارے بنایا، اور جن کو نبی پاک علیہ السلام کی صحبت کی وجہ سے یہ اعزاز ملا کہ ان کی زندگی میں ان کے جنتی ہونے کا اعلان خدا نے قرآن میں کیا، اور جن کو یہ اعزاز ملا کہ اس پوری جماعت کو اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان سب نے مجھے خوش کر دیا ہے۔ اور یہ اعزاز بھی ملا کہ اللہ کریم نے ان کے ایمان کا اعلان قرآن میں کیا کہ اولئک ھم المؤمنون حقا، نبی کے سارے صحابہ پکے مومن ہیں۔ اور یہ اعزاز بھی ان صحابہ کو ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ کے خلوص کی گواہی بھی اللہ کے قرآن میں کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، نماز سے لے کر جہاد تک صحابہ کہیں ریاکاری کے مرض میں مبتلا نہیں ہوتے، یہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ تو میں ڈاکٹر صاحب یہ کہنا چاہوں
چاہوں گا جن کو رسول اللہ کی صحبت نور نے جنتی بنایا، جن کو رسول اللہ کی صحبت نور نے اتنا پکا مومن بنایا کہ اللہ نے ان کے مومن ہونے کا اعلان کیا، جن کو رسول اللہ کی صحبت نور نے ہدایت کے چمکتے ہوئے تارے بنایا، اور رسول اللہ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو تارے کہہ کر اپنی امت کو بتایا نظریں اٹھا کر دیکھو تو تمہیں داغ تاروں میں نظر نہیں آئے گا، اور چشمے حیا سے دیکھو تو تمہیں دھبا محمد کے یاروں میں بھی نظر نہیں آئے گا۔ اس پوری جماعت کی امامت کے لیے جسے میرے پاک نبی نے چنا اس ذات کو صدیق اکبر کہتے ہیں۔ تو میں تو یہاں پر یہ سمجھا ہوں کہ جنتیوں کی جماعت کے لیے، پکے مومنوں کی جماعت کے لیے، مخلصوں کی جماعت کے لیے میرے پاک نبی نے اپنی مسجد کے مصلے پر صدیق اکبر کا انتخاب کر کے اس بات کا امت کو بتا دیا کہ صدیق اکبر سے تعلق صرف اس کا ہوگا جس کے سینے میں ایمان ہو۔ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر سے تعلق صرف اس کا ہوگا جس سے نبی پاک سے جو وفا کرتا ہوگا، جو مخلص ہوگا۔ اگر میں اس کو شارٹ کرنا چاہوں، دامن رسول سے وابستگی نے صدیق اکبر کو طہارت کے اس مقام پر پہنچا دیا، اب کسی نالائق اور ناپاک کا ابو بکر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو ذہن سے پاک اور صاف ہوتا ہے وہی صدیق اکبر کا غلام ہوتا ہے۔ اس پر میں ایک اور جملہ اور بھی کہنا چاہتا ہوں۔ کل چونکہ سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کا یوم ولادت تھا، دو شخصیتیں ایسی ہیں جنہوں نے سرکار پر لٹنے میں انتہا کر دی۔ ایک ذات ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ مال سمیت حضور پر لٹ گئیں۔ سبحان اللہ۔ اور ایک ذات ہے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ بھی مال سمیت میرے آقا پر لٹ گئے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، دونوں کو میرے رسول کرم نے کمال عطا کیا۔ حضرت صدیق اکبر لٹے، انہیں صحابہ کا امام بنا دیا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ لٹی، انہیں اپنے حرم کی ملکہ بنا دیا۔ اور ایک اور خوبصورت جملہ عرض کر کے میں بارگاہ صدیق اکبر اور بارگاہ خدیجہ الکبریٰ میں ایک ہی جملے میں نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ لٹی تو میرے نبی نے انہیں سیدہ زہرا کی ماں بنا دی، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر لٹے تو انہیں اپنے مدار کا ساتھی بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ تو جو رسول اللہ پر لٹتا ہے اللہ اسے بڑی عزتیں عطا کرتا ہے۔ اور میں سیدنا صدیق اکبر کی عظمت کے حوالے سے صرف جیسے کہ مفتی صاحب فرما رہے تھے ان اللہ معنا، کہ بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر غم نہ کھا، یہ ان اللہ معنا گرامر کے لحاظ سے جملہ اسمیہ ہے جو دوام و استمرار پر دلالت کرتا ہے۔ اب وہ وقت آنا ہی نہیں کہ صدیق مصطفیٰ کے ساتھ نہ ہو اور خدا صدیق کے ساتھ نہ ہو۔ اور آج مزار شریف کے اندر رسول اللہ کے پہلو میں صدیق اکبر لیٹے ہوئے ہیں۔ قیامت تک آنے والے ہر حیا والے شخص کو میرے آقا بتا رہے ہیں دیکھ لو ان اللہ معنا کا اثر۔ آج مصطفیٰ کے ساتھ ہے ابو بکر، خدا بھی مصطفیٰ کے ساتھ ہے، ابو بکر بھی مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ تو میں تو یہ سمجھا ہوں کہ جس کو رسول اللہ علیہ السلام جب کبھی محبت سے رسول کا خیال آئے گا، رسول کے پہلو میں جناب یار غار کا خیال آئے گا۔ اور ڈاکٹر صاحب اس بات پر ختم کر رہا ہوں، میں مانتا ہوں رسول کرم کا سایہ نہ تھا، اگرچہ ساری کائنات پہ سایہ رحمت میرے نبی کا ہے، لیکن جو ذات ہمیشہ نبی پاک کے ساتھ سایہ بن کے رہی، زمانہ اسے صدیق اکبر کہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان جی شاہ صاحب جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ یقیناً اتنے باکمال الفاظ کے بعد بڑا مشکل ہو جاتا ہے گفتگو کرنا، اور لیکن کیونکہ ظاہر میری ڈیوٹی تو ہے ہی، یقیناً حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات وہ شخصیت ہے جو قرآن کریم جس کا گواہ ہے۔ اسی آیہ کریمہ میں جو لفظ استعمال کیا گیا اذ یقول لصاحبہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ صاحب جو ہوتا ہے نا وہ خود سے نہیں بنتا۔ عربی کے اندر بیوی کو بھی صاحبہ کہتے ہیں، اور اس کے لیے 3 شرائط ہیں صاحبہ بننے کے لیے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ آفر اینڈ ایکسیپٹنس، ایجاب و قبول ہوتا ہے، پھر اس کے بعد حق مہر رکھا جاتا ہے۔ اس کے لیے 2 شرائط ہیں، گواہ 2 ہونے چاہیے، 3 شرائط ہیں نکاح کی، اور اس 3 شرائط کے بعد وہ صاحبہ بنتی ہے۔ اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو صحابی بنتا ہے نا وہ بھی خود سے نہیں بنتا، وہ یک طرفہ نہیں ہوتا، وہ بھی دونوں طرف سے ایجاب و قبول ہوتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول فرماتے ہیں۔ اور کس طرح پیش کرتا ہے کہ جیسے قرآن کہتا ہے نا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ رب نے فرمایا کہ میں نے مومنوں کے جان و مال کو خرید لیا۔ سارے صحابہ بالعموم اور بالخصوص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے جان و مال کو عملی طور پہ اس طرح پیش کیا کہ رب ذوالجلال نے بھی ان کو قبول فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا۔ پھر اس کے بعد جو حق مہر جیسا ڈاور منی رکھی جاتی ہے تو رب نے فرمایا میں نے ایسے نہیں قبول فرماتا، بین لہم الجنہ، میں جنت عطا فرماتا ہوں، اس کا گواہ میرا رب ذوالجلال ہے۔ تو صحابی بننے کے لیے بھی قبولیت مصطفیٰ کی طرف سے ہے، گواہ رب ذوالجلال ہوتا ہے، اور یقیناً
جنت ان کا اللہ نے مقدر کر دی ہے۔ سبحان اللہ۔ میں اس میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے بہت سے لوگ بہت سی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے شان صحابیت میں فرق آتا ہے۔ یاد رکھیے گا، بیوی میری ہو تو اس کو ڈائیورس میں کر سکتا ہوں، کسی اور کو یہ حق اللہ نے نہیں دیا۔ اس طرح جو صحابیت پہ اعتراض کرتے ہیں تو وہ میں کسی کو صحابیت سے خارج نہیں کر سکتا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرمائیں گے تو پتہ چلے گا۔ تو ہمیں کسی صحابی کی شان میں اس طرح تنقیص نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ رسول اللہ کے صحابی ہیں، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت جیسا مفتی صاحب نے فرمایا یقول لصاحبہ لا تحزن اللہ معنا۔ اور یہ جو حزن ہے، جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا، یہ بات کی کیفیت ہوتی ہے، عمل واقعہ کے بعد کی کیفیت ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں جو ہے نا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ فرمان ان کو خوف اور حزن نہیں ہوگا۔ خوف واقعہ سے پہلے کی کیفیت کو کہتے ہیں کہ یہ ہو نہ جائے، خدشات کی وجہ سے کسی کا میرا مال ڈوب نہ جائے، مجھے یہ نقصان ہو نہ جائے، تو یہ خوف ہوتا ہے۔ حزن ہوتا ہے کہ کہیں ایسا واقعہ جو ہو چکا اس کا ملال کے معنوں میں آتا ہے، جو قرآن نے کہا نا کہ لا تحزن۔ اب ان کو یہ تھا کہ اپنا تو تھا نہیں، کہ اپنا حزن تو تھا نہیں جیسا کہا گیا، لیکن حزن یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے شہر کو چھوڑا، اپنی خاندان کو چھوڑا، یہ سارے معاملات تھے۔ تو حضرت صدیق اکبر کے ذہن میں یہ بھی تھا کہ کہیں میرے آقا اس بات پہ حزن میں تو نہیں کہ کہیں میں نے اپنا شہر چھوڑ دیا۔ تو رب نے فرمایا نہیں، جس طرح وہ حزن سے ماورا ہیں اے ابو بکر، آپ بھی اس حزن سے نکل آئیے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں وہ اپنی دل کی خوشی سے فرما رہے ہیں، اور اس پہ آپ کو کوئی حزن نہیں ہے، اور آپ کا یہ حزن جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کا اس کو بھی رفع کر دیا گیا۔ تو اس پہ قرآن کریم میں اور اس سے پہلے جو الفاظ ہیں نا، لا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، کہ اللہ نے فرمایا کہ تم اگر مدد نہ بھی کرو تو میں اپنے اس کی مدد کروں گا، اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرماؤں گا۔ تو وہ لوگوں نے مکڑی کو کہا مدد آ گئی، لوگوں نے کہا جی وہ کبوتر آ گئے، اس نے گھونسلہ بنا لیا، لیکن وہ جو اللہ کی مدد تھی، وہ صدیق بھی تو مددگار خدا تھے نا، مددگار رسول تھے جو خدا کی طرف سے ڈٹرمن کیے گئے تھے۔ تو اس لیے سیدنا صدیق اکبر کی ذات قرآن کریم کے ایک ایک لفظ کے حوالے سے دیکھیں تو ایسی بے مثال ذات ہے کہ ہم اس کی مثال دینا آج مشکل ہے، کہ ایسی شخصیت جس نے خاندان کو نہیں دیکھا، جس نے اپنے مال کو نہیں دیکھا، جس نے اپنے رشتہ داروں کو نہیں دیکھا، اپنی جان کو بھی نہیں دیکھا، اور وہ جا رہے تھے۔ ایک مثال میں اور دینا چاہوں گا، جب یہ ہجرت، یہ واقعہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب جا رہے ہیں، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چلتے ہیں، کبھی میرے آقا علیہ السلام کے پیچھے چلتے ہیں، کبھی آپ ان کے دائیں، کبھی آپ کی دوسری طرف چلتے ہیں۔ تو یہ ایک عجیب منظر تھا۔ فرمایا صدیق یہ معاملہ کیا ہے کہ کبھی آگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس لیے چلتا ہوں، جب آگے چلتا ہوں تو کہیں میرا خیال ہوتا ہے کہیں دشمن آگے سے نہ آ جائے، پھر میرے جو ہے وہ پیچھے کی طرف دیکھتا ہوں، پیچھے خیال آتا ہے کہیں پیچھے سے تو نہیں دشمن آ جائے، تو میں پیچھے کی طرف آ جاتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف سے آپ کی اس طرح حفاظت فرمانا، جس طرح کعبے کا طواف کیا جاتا ہے، صدیق نے اس طرح اس رات میرے نبی کا طواف کرتے ہوئے میرے نبی کی حفاظت فرمائی، اور یہ ہے میرے اللہ کی مدد۔ سبحان اللہ۔ آج ہم بطور خاص اس پروگرام کے ذریعے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں محبتوں عقیدتوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا کہ من شب صدیق را دیدم بخواب، گلز خاک راہ ہو چیدم بخاک، امن الناس بر مولا ماں، کلیم اول سینہ ماں، ہمت او کشت ملت راچو ابر، ثانیے اسلام و غار و بدر و قبر۔ بڑی خوبصورت بات اقبال نے یہاں کی کہ میں نے ایک رات خواب میں دیکھا حضرت سیدنا صدیق اکبر کو، اور آپ کے خاک راہ سے میں نے عالم خواب میں چند پھول چنے۔ سلیمان ندوی نے اس پر اعتراض کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو گلز خاک راہ، یہ فارسی کا استعارہ نہیں ہے، یہ محاورہ فارسی کا نہیں ہے۔ تو اقبال نے کہا تھا کہ یہ فارسی کا محاورہ تھا یا نہیں، میں نے خواب میں سیدنا صدیق اکبر کی خاک سے پھول ہی حویدہ ہوتے دیکھے ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ذات، آپ کا طرز زیست، آپ کا اسلوب حیات، اور بالخصوص آپ کی اس مرحلے پر استقامت جب نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور مختلف جو فتنے تھے انہوں نے سر اٹھایا، کہیں زکوٰۃ کا فتنہ تھا، کہیں جھوٹے نبیوں کا فتنہ تھا، تو اس موقع پر آپ کی استقامت نے امت اور قوم کی جو رہنمائی کی، اگر وہ اس موقع پر نہ ہوتی تو آج اسلام ہمیں جس
انداز میں صحیح نظر آ رہا ہے شاید ایسا نہ ہوتا۔ ہم یہاں وقت ایک بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو اپنے اسکالر سے اور علماء سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے فضائل اور آپ کے محمد سنیں گے۔ رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن۔ سورہ قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ آج کا خصوصی پروگرام بارگاہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اپنے نذرانے پیش کرنے کے لیے بریک پہ جانے سے قبل میں بات کر رہا تھا کہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کے عزم اور آپ کی استقامت اور آپ کی ہمت اور جرأت نے قوم کو جس طرح لیڈ کیا اور امت کی جس طرح رہنمائی کی، اگر اس موقع پر آپ کمپرومائز کر جاتے تو شاید دین ہمیں اس اسپرٹ کے ساتھ اور اس رنگ اور نور کے ساتھ نظر نہ آتا۔ اور جب مانعین زکوٰۃ کا مسئلہ پیش ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے، دین مکمل ہو گیا، اور دین میں کوئی کمی یا زیادتی کی جائے، کوئی چیز کم یا کوئی چیز زیادہ کی جائے اور ابو بکر زندہ رہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اور حضرت اسامہ کے لشکر کی روانگی کا جب مرحلہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ جس پرچم کو اللہ کے رسول نے سر بلند کیا ہو، ابو قحافہ کے بیٹے میں یہ جرأت اور ہمت نہیں کہ وہ اس کو سرنگوں کر دے۔ اور پھر جب جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف لشکر کشی کا معاملہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ مدینہ اگر اتنا ویران ہو جائے کہ جنگل کے درندے آ کر میری پنڈلیوں کا گوشت نوچ لیں اور فضاؤں سے پرندے میرے بال کھا لیں تو پھر بھی ابو بکر اپنے اس عزم اور ارادے سے باز نہیں آئے گا۔ مفتی صاحب، قرآن پاک میں بے شمار مقامات جیسا آپ نے ابتدا میں ذکر کیا کہ حضرت صدیق اکبر کے اعمال اور افعال کی تائید نازل ہوئی، اور بالخصوص جب حضرت بلال حبشی آپ کو آزاد کیا اور لوگوں نے کہا کہ یہ ایک نحیف اور نزار غلام، اور اس کے بدلے میں حضرت ابو بکر صدیق نے قسطاس نامی اپنا وہ غلام جو آپ کے اکاؤنٹس اور آڈٹ کو دیکھتا تھا اور آپ کے بزنس کے خاص شعبے کی نگرانی کرتا تھا، وہ امیہ کو دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ شاید بلال کا کوئی احسان ہوگا حضرت ابو بکر پر جس کو آج ادا کرنے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق نے یہ کام کیا ہو۔ تو قرآن کا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ۔ جناب اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ نے جن آیات کا ذکر کیا سورہ لیل کی، یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور افضلیت دونوں پر دلالت کرتی ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ فضیلت دیکھیں کہ اعتراض جناب سیدنا صدیق اکبر کی ذات پر اور ایک بدگمانی ان کی ذات سے متعلق کی گئی کہ شاید بلال نے کوئی احسان کیا ہے، ورنہ بلال جیسے شخص کے لیے اتنی بھاری قیمت دے کر انہیں آزاد کرایا کیوں جاتا۔ تو سیدنا صدیق اکبر چونکہ اپنی ذات میں بڑے مخلص تھے اور اپنی کسی نیکی کا پرچار کرنا، اس کی ایڈورٹائزمنٹ اور تشہیر کرنا، یہ تو آپ کی ذات سے متصور ہی نہیں تھا۔ تو آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، نہیں بلال کا مجھ پر کوئی احسان نہیں، میرا احسان ہے اس پر، ایسی کوئی بات نہیں کی۔ اصل نیکی تو ہوتی وہ ہے جو کر کے بندہ واہ بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہونے دے اور کسی دوسرے شخص کے سامنے اس کا ذکر نہ کرے، لیکن آج کل ہم کہتے ہیں نیکی کر اور سوشل میڈیا پہ ڈال۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی، آپ بھی حکمت کے تحت خاموش رہے کہ میرے یار کی نیکی کی تصدیق اور اس کے عمل کے دفاع میں اللہ تعالیٰ ہی آیات اتار دے اور میرے یار کی فضیلت اور افضلیت کو امر کر دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی۔ اب ان آیات میں ایک تو بتایا گیا جو آپ نے آیت پڑھی، مَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، کہ کسی کا سیدنا صدیق اکبر پر کوئی احسان نہیں تھا کہ اس کے بدلے میں آپ نے آزاد کرایا۔ ایک تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ دوسری بات یہ، ان آیات کے شروع میں فرمایا گیا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ، سبحان اللہ، دوزخ سے دور رکھا جائے گا اتقا۔ یہ جو لفظ اتقا ہے، اس میں تفضیل،
اس میں دوسروں سے بڑھ کر وصف کو بیان کیا جاتا ہے کہ اس شخصیت میں وہ وصف ہے جو دوسروں سے زیادہ اور بڑھ کے ہے۔ آپ کو اتقا کہا گیا، بڑا پرہیزگار، اور قرآن مجید دوسری جگہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سبحان اللہ، اللہ کے ہاں زیادہ عزت اور فضیلت اسے حاصل ہے جو اتقا ہے۔ اور اتقا کون ہے؟ خود قرآن مجید نے تصریح کر دی، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى فرما کر کہ اتقا میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولین مصداق ہیں۔ دوسری بات، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، کہ وہ جو اپنا مال اس لیے دیتا ہے کہ وہ ستھرا ہو جائے، اسے اللہ کی رضا میسر آ جائے، اس کا باطن اور نکھر جائے، سنور جائے۔ تو سیدنا صدیق اکبر کے عمل کے خلوص پر تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ اتنا اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے۔ اور بڑی ہی خاص بات ڈاکٹر صاحب اس سورت کی آخری آیت میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے لیے سورہ دہا میں کیا فرمایا؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ واہ واہ واہ۔ اب اسی طرح کے الفاظ سیدنا صدیق اکبر کی شان میں بھی اتار دیے، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، واہ، ان قریب ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائے گا۔ واہ، سبحان اللہ۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تو ہر وقت راضی رہتے تھے، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے، کیونکہ رضا کے مراتب تو اس کی بارگاہ میں بہت زیادہ ہیں، سبحان اللہ، پہلے درجے کی رضا، اس سے اگلے درجے کی رضا کے منصب پر وہ آئیں گے، تو ان کے بارے میں انہی الفاظ میں یہ کلمات مدحیہ اتارے جو سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اتارے۔ مفتی صاحب، ثانی اسلام و غار و بدر و قبر، میں ابھی جو مفتی صاحب بیان کر رہے تھے، یہ سورۃ اللیل میں حضرت سیدنا صدیق اکبر کی عظمت کے حوالے سے آیات اتری، اور اس سے آگے ہے سورۃ الضحیٰ۔ امام راضی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ سورۃ الضحیٰ میں رسول اللہ علیہ السلام پر اعتراض ہوا تو اللہ نے اس کا جواب دیا، اور سورۃ اللیل میں سیدنا صدیق اکبر کے ایک عمل کے بارے میں لوگوں نے شکوک و شبہات کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا۔ امام راضی ایک خوبصورت نقطہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں سنت خدا یہ ہے، مصطفیٰ پر اعتراض ہو تو جواب دینا بھی سنت خدا ہے، اور صدیق اکبر پر اعتراض ہو تو جواب دینا بھی سنت خدا ہے۔ کیا کہنے۔ اور دوسری بات امام راضی نے کی ہے جو بڑی پتہ کی ہے، کہتے ہیں سورۃ اللیل رات، سورۃ الضحیٰ دن۔ واہ، رات والی جو صورت ہے سورۃ اللیل، اس میں صدیق اکبر کی عظمت ہے، اور دن والی میں نبی پاک کی ہے۔ انہوں نے بڑا خوبصورت نقطہ بیان کیا، انہوں نے کہا رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات، چکر میں پڑو ہی نہ، صدیق کے بعد نبی ہیں اور نبی کے بعد صدیق۔ ہاں ہاں ہاں، اور دوسری بات مجھے یہاں سے یہ بھی نظر آتی ہے امام راضی سے، میں اکتساب فیض کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ سورۃ اللیل میں صدیق اکبر کا ذکر اور سورۃ الضحیٰ میں مصطفیٰ کا یہ بتا دیا گیا صدیق اکبر میں جتنا اجالا آیا ہے یہ محمد کے نور کی وجہ سے آیا ہے۔ اچھا، پھر خوبصورت بات یہ ہے، قرآن مجید نے کہا وما علی احد عندہ من نعمت تجزیٰ، صرف بلال کی بات چھوڑو، وہ پیدا ہی نہیں ہوا جس کا احسان ہو ابو بکر پر، کوئی احسان نہیں ہے، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلیٰ۔ صدیق اکبر نے جو کچھ کیا ہے میری رضا کے لیے کیا ہے۔ اچھا، عجیب بات یہ ہے، جس ذات کے ایک عمل کی صفائی کے لیے قرآن اترے، وہ صدیق اکبر کی پوری ذات کا عالم کیا ہوگا۔ اور ابھی پہلے صاحبزادہ وسیم الحسن شاہ صاحب بیان کر رہے تھے کہ ساتھی اپنی مرضی سے نہیں بنتا، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، سلام ہو اللہ کے ان بندوں پر جن کو اللہ نے چنا۔ اس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اولئک اصحاب محمد استفاہم اللہ لصحبت نبیہ، جن کو رب نے چن کر خود ان پر سلام بھیجا ہے، یہ نبی پاک کے صحابہ ہیں۔ رب کائنات نے فرمایا محبوب مشرکانہ ماحول میں تو نے ایک خدا ہونے کا اعلان کرنا ہے تو تیری جان کے دشمن بن جائے گے، تو تجھے ایسے نہ عطا کر دوں، ایک طرف اگر جان کے دشمن ہوں تو دوسرے سب کچھ تجھ پر لٹانے والے بھی۔ اور یہاں پر یہ بات بھی میں عرض کروں گا کہ اسلام کی تحریک کو آگے بڑھانا تھا، دعوی توحید رسول اللہ علیہ السلام نے، نبی پاک علیہ السلام نے اللہ کی توحید کا اعلان کرنا تھا۔ مشرک جس طرح کے پلید تھے، رب نے ان کے مقابلے کے لیے ان سے کہیں زیادہ پاک چن کے دیے۔ آپ کا انتخاب غلط ہو سکتا ہے، میرا انتخاب غلط ہو سکتا ہے، خدا کا انتخاب غلط نہیں ہو سکتا۔ میں 92 کے ذریعے یہ میسج دینا چاہتا ہوں، اگر صحابہ ٹھیک نہیں تھے تو پھر تو رب نے اچھی وفا کی مدینے کے تاجدار سے، اس لیے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ صحابہ میرے نبی کا انتخاب نہیں ہے، اگر حضور کا انتخاب ہوتے ہم تو بھی حیا کرتے، یہ تو خدا کا انتخاب ہے۔
رب نے چنا ہے اور حضور کی سنگت کے لیے چنا ہے. اور ڈاکٹر صاحب میں اس حوالے سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, ہمارے پاس ایک آیت بھی نہ ہو, ہمارے پاس ایک روایت بھی نہ ہو, ہمیں حیا ہے جو حضور کا یار کہلائے. ہم مر تو سکتے ہیں, اس کی وفاؤں کا تذکرہ چھوڑ نہیں سکتے. اور رسول اللہ علیہ السلام کے ان تمام صاحب. اور یہاں پر ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں کہ جب سیدنا صدیق اکبر کے ایک عمل پہ صرف خرچ پہ شک ہوا تھا, وہ اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں تھا, اتنی آیتیں اتر گئیں, اور اگر پورے صدیق پہ شک ہونے لگے تو اس سے احتیاط کرنی چاہیے. اور دوسرا, آپ نے جس طرح اشارہ کیا ہے, مجھے دنیا کا کوئی بندہ بتا دے کہ جس نے صدیق اکبر کو حضور سے ملنے کے بعد کبھی جدا ہوتے دیکھا ہو. ہم کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں؟ رسول اللہ علیہ السلام سے صدیق اکبر ملے, پھر جدا نہیں ہوئے. اور حضرت صدیق اکبر نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں خواہش کا اظہار کیا تھا. حضور نے فرمایا تھا ابو بکر تمہیں کیا چاہیے؟ تو انہوں نے اپنی 3 خواہشات کا اظہار کیا. ان میں پہلی یہ تھی النظر الی وجہ کا یا رسول اللہ, حضور ایک ہی خواہش ہے, آپ کا چہرہ ہو اور میری نظر ہو. اور میرے نبی نے اس خواہش کو اتنا قبول کیا, فرمایا ابو بکر تیری یہ خواہش ایسی پوری کروں گا کہ دنیا سے لے کر حشر تک چہرہ میرا ہوگا, نظر تیری ہوگی. اور مجھے یہاں پر ایک اور بات بھی عرض کرنی ہے ڈاکٹر صاحب. وہ بات یہ ہے, اگر نظر کو دیکھنے کے لیے حسن چاہیے تو حسن بھی تو چاہتا ہے مجھے کی نظر دیکھے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جب صدیق اکبر نے یہ خواہش کا اظہار کیا تو حضور نے فرمایا ابو بکر ہمیں یہ تیری خواہش منظور ہے, اس لیے کہ اگر تیری آنکھ کو حسن محمد چاہیے, نبی کا دل بھی چاہتا ہے حسن محمد کے لیے بھی نظر صدیق اکبر چاہیے. اور آج میں پوری امت مسلمہ کا یہ بات کہنے لگا ہوں, خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کو رسول اللہ علیہ السلام کے روضہ پاک کی حاضری ادب کے ذریعے حاصل ہو جاتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ 92 بھی خیرات ہے گنبد خضرا کے زیارت کی, اور 92 والوں کے پاس جو کچھ بھی ہے مدینے کے تاجدار کا ہے. اور یہ کوئی تھوڑا اعزاز نہیں ہوتا کہ مدینے کے تاجدار در پر بلا لیں, اور پھر در پر بلائیں نہ اپنی خدمت پہ لگا لیں. تو میں یہاں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی عزت و عظمت دیکھیں. ہم گنبد خضرا کو سال میں 1 مرتبہ زیارت کر رہے ہیں, ساری دن یار بڑا خوش قسمت ہے تو حضور کے گنبد خضرا کو دیکھے. اور میں واللہ یہ بات کہہ رہا ہوں, جو ایمان کی حالت میں میرے نبی کے روضہ پاک کو دیکھ لے وہ حضور کے کھاتے پڑ جاتا ہے, وہ حضور کے ذمے آ جاتا ہے. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی او کما قال, جس نے میری قبر انور کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. اور میرے آقا شفاعت اس کی کریں گے کہ جس کی ایمان پر موت آئے گی. تو میرے پاک نبی نے بتایا جو میری قبر انور کی زیارت کرے گا بے ایمان ہو کے مرنے نہیں دوں گا, جہنم میں جلنے نہیں دوں گا. تو جو 1 مرتبہ سرکار کی قبر انور کو دیکھے, حضور اسے بے ایمان ہو کے مرنے نہ دیں اور پھر جہنم میں جلنے نہ دیں, کچھ لحاظ تو ہمیں اس بات کا بھی کرنا چاہیے کہ جو ساری زندگی چہرہ رسول دیکھے اور پہلو میں 7 مزار میں لیٹ کر پھر بھی حضور کا چہرہ دیکھے. اور اس پر اگر میں حضرت سیدنا امام زین العابدین عالی مقام علیہ السلام کی بات نہیں کروں گا تو میرا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوگا. حضرت امام زین العابدین پاک سے پوچھا گیا تھا آپ یہ بتائیں کہ صدیق اکبر کا بارگاہ نبوت میں مقام کیا تھا؟ تو اب ایسی بات علی کا بیٹا ہی کر سکتا ہے. خون نبوت اتنا مختصر جملے میں شان بیان کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. ڈاکٹر صاحب انہوں نے بڑے پیار سے فرمایا جو آج مقام ہے یہی کل تھا. آج دیکھ لو, جو آج مقام ہے یہی کل تھا. اور وہ مقام کیا ہے؟ کل بھی حضور کے ساتھ صدیق اکبر تھے, آج بھی حضور کے ساتھ صدیق اکبر ہیں. کل بھی حضور کے بعد صدیق اکبر تھے, آج بھی حضور کے بعد صدیق اکبر ہیں. اور میں آپ کی داد کو بھی سمجھتا ہوں. اور اب میں اپنی بات حضور مولا کائنات پر لا کر ختم کر دوں گا, اس لیے کہ مولا کائنات کے فیصلے کے بعد پھر کوئی بات نہیں رہ جاتی. سرکار نے ہمیں 2 چیزیں عطا کی تھیں, ایک کتاب اللہ اور ایک اپنی اہل بیت. ہدایت انہی کو نصیب ہوتی ہے جو دونوں کا دامن تھامے. کتاب اللہ سے آپ نے شان صدیق اکبر سنی, اب مولا کائنات کے حوالے سے سنیے. حضور مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم, شیر خدا, امام المتقین. اور میں واللہ یہ بات کہہ رہا ہوں جس سے علی برداشت نہیں ہوتا وہ حضور کی امت میں ہم سے بھی برداشت نہیں ہوتا. ہم صرف اسی کو برداشت کرتے ہیں جیسے علی برداشت ہو. اور مشورہ دے رہا ہوں, کلمہ جو پڑھ لیا ہے تو نبی کے بھائی کو برداشت کر لیں. کلمہ جو پڑھ لیا ہے زہرا کے شوہر کو برداشت کر لیں, حسنین کے بابا کو برداشت کر لیں, ولایت کے تاجدار کو برداشت کر لیں, شیر خدا کو برداشت کر لیں, تاجدار حل عطا کو برداشت کر لیں. جس کو نبی نے تمہارا مولا بنایا اس کو برداشت کر لیں. حضرت مولا کائنات اپنے خطبے میں صدیق اکبر کے وصال کے بعد جب ان کا دور خلافت آیا تو ہمیشہ کہتے تھے یا اللہ جس طرح تو نے خلفائے راشدین کے معاملات ٹھیک رکھے ہمارے بھی ٹھیک رکھنا. آپ سے پوچھا گیا من ہم, وہ خلفائے راشدین کون ہیں؟ مولا کائنات کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے کہا ہما حبیبا یا ابو بکر و عمر, وہ دونوں میرے دوست ہیں, جناب ابو بکر جناب عمر. ڈاکٹر صاحب میں یہاں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, اگر صدیق اکبر کی دور خلافت کے کسی فیصلے سے مولا مرتضیٰ خوش نہ ہوتے
تو اپنے دور خلافت میں ان کی عظمتوں کو رو رو کر بیان نہ کرتے. واہ یقیناً. تو جن کی خلافت کے فیصلوں پر مولا مرتضیٰ خوش ہوں، کسی کو کیا حق پہنچتا ہے کہ صدیق اکبر کے حوالے سے بدگمانیاں پھیلائے؟ اور وہ ایک تفصیلی بات ہے، وہ پوری نہیں کرنا چاہتا، اور اس کا آخری جملہ یہ ہے جو میں اب کہنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا وَمَن تَمَسَّكَ بِهِمَا فَهُوَ حِزْبُ اللَّهِ، جو جناب ابو بکر اور عمر کے دامن سے وابستہ ہوگا خدا کی جماعت میں وہ ہوگا. خدا کی جماعت کا ایک فرد بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے ہاتھوں میں دامن صدیق اکبر. اور آخری بات یہ ہے کہ حضرت مولا کائنات سیدنا مرتضیٰ خوش مزاجی میں تشریف فرماتے. کسی نے پوچھا حضور آپ ایک بات تو بتائیں، یہ ہوتا ہے جو خادم ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ذرا اندر سے ٹٹولیں، پر علی تو اندر باہر سے ایک جیسے، وہاں تضاد نہیں ہوتا. اور مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے بعض دفعہ جو کہہ دیتے ہیں جی وہ مولا علی نے اوپر سے یہ مسئلہ کر لیا تھا اندر سے نہیں. اور پاگلوں جو ڈرے اسے شیر خدا نہیں کہتے، اور جس کا اندر باہر ایک نہ ہو وہ تو متقی نہیں ہوتا. علی تو امیر المتقین ہے. تو حضرت مولا مرتضیٰ سے پوچھا جی حضور آپ یہ بتائیں آپ کے دوست کون کون لوگ ہیں؟ اب مولا مرتضیٰ کا جواب سنیے. فرمایا جتنے حضور کے دوست ہیں سارے میرے دوست ہیں. اب اس سے اس پر صبر نہ ہوا تو اس نے اگلی بات کہہ دی نہیں حضور خاص دوست کون کون سے ہیں؟ تو مولا علی کا جواب سنیے. آپ نے فرمایا جتنے حضور کے خاص دوست ہیں سارے میرے خاص دوست. اب وہ جس بات پہ آنا تھا اس پہ آ گیا، کہنے لگا اخبرنا عن ابی بکر. مولا مرتضیٰ ہمیں بتائیں ابو بکر کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اللہ کی قسم مولا مرتضیٰ کے جملے سنیے ڈاکٹر صاحب. مولا مرتضیٰ نے کہا ابو بکر، یہ طریقہ ہے تیرا نام لینے کا، ذاکا عمران. ذاکا اس میں اشارہ بعید کے لیے تعظیم پہ دلالت کرتا ہے. عمران کے اوپر جو دو پیش ہیں یہ بھی تنوین کے. فرمایا اتنا اونچے بندے کا نام اس طرح لینا. سماہ اللہ الصدیق علی لسان جبرائیل و علی لسان محمد. ان کا نام صدیق اللہ نے جبرائیل اور مصطفیٰ کی زبان پر رکھا ہے. یہ مولا مرتضیٰ کے جملے ہیں. اور اگلے جملے جو ڈاکٹر صاحب حضرت مولا مرتضیٰ نے کہے ہیں، اللہ کی قسم یہ علی پاک ہی کہہ سکتے ہیں، اتنی جرت کے ساتھ کوئی اور نہیں کہہ سکتا. فرمایا رضیہ لدیننا فردیناہ لدنیانا. حضرت صدیق اکبر کو نبی پاک نے ہمارے دین کی امامت کے لیے چنا، اور ہم نے مولا مرتضیٰ کہتے ہیں ابو بکر کو دنیا کی امامت کے لیے چن لیا. تو میں 92 کے ذریعے یہ میسج دینا چاہتا ہوں، میں محمد اقبال چشتی کہہ رہا ہوں، میرا دین علی ہے، میرا ایمان علی ہے، میری نجات علی ہے، میری طریقت علی ہے. ہمارے دین اور ایمان کا نام علی ہے، علی کی دین و دنیا کے امام کا نام صدیق ہے. شاہ صاحب وہ ساری باتیں جو آپ کے گھر کی تھی جو آپ نے شاید کرنی تھی یعنی مفتی صاحب نے کر دی ہیں. وقت بہت مختصر ہے. آج ایسا میسج دے دیں کہ جس سے پتہ چلے کہ ایک حسینی شہزادے نے سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں اس طرح نذرانہ پیش کیا. میں عرض یہی کرتا ہوں کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ میرے لیے آج بڑا مشکل ہے گفتگو کرنا، لیکن اسی آیا کریمہ کے حوالے سے یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن نے کہا اتقا، لیکن جو ان کے مقابل آئے نا اس کو قرآن نے اشقا کہا. جتنے یہ خوشبخت اور پرہیزگار ہیں اتنا ہی وہ بدبخت ہے. اور اگلے الفاظ ہیں الذی یؤتی مالہ یتزکا، کہ انہوں نے تو ساری اپنی ہر چیز اللہ کی راہ میں لٹا دی. سبحان اللہ. اب جس نے خود اپنی ہر چیز لٹا دی اس سے یہ توقع کرنا کہ وہ کسی کا حق غصب کر لے گا، کسی باغ پہ قبضہ کر لے گا، جو اپنی چیز اپنے پاس نہیں رکھتا وہ کسی کی چیز کیسے رکھ سکتا ہے. صاحب آپ کا بہت زیادہ شکریہ. مفتی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. میں شکریہ کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہم نے منقبت کی طرف بھی جانا ہے. آپ نے تو تحت اللفظ میں خراج محبت پیش کیا ہے، ابھی ترنم میں بھی ہم نے، اور ترنم بھی الحاج اختر حسین قریشی کا وہ بھی ہم سنیں گے. مفتی صاحب آج کے پیغام، آج کی اس پروگرام کے حوالے سے کوئی خاص پیغام دے دیں، پھر ہم بارگاہ صدیقیت میں ہدیہ عقیدت منظوم انداز میں پیش کریں. سب سے پہلے تو میں قبلہ مفتی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. جن خوبصورت لفظوں میں انہوں نے گلدستہ محبت پیش کیا اور ساری قوم کے سامنے جو بیانیہ رکھا، میرا جی چاہ رہا تھا میں اٹھ کے مفتی صاحب کی دست بوسی کروں. اللہ انہیں سلامت رکھے. ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی. حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے اپنے لیے چنا اور میرے سارے صحابہ کرام کا انتخاب خود میرے لیے کیا. صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے جانثار یار اللہ کا انتخاب ہے. بس اسی بات کو پیش نظر رکھ کر اللہ کے انتخاب پر کوئی صاحب ایمان چوٹ نہیں لگا سکتا، اعتراض کھڑا نہیں کر سکتا، بلکہ اللہ کے انتخاب پر راضی رہنے کا نام ہی ایمان ہے. اور یہی آج کا ہمارا میسیج. واہ 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 واہ. آج کا پروگرام جو ہے وہ بطور خاص خلیفۃ الرسول امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں
ہماری محبتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہے، اور آپ نے ایک تو ہجرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی، اور ایک اس سے قبل جب ہجرت کے ارادے سے مکہ سے نکلے تھے تو آپ کو ابن الدغنہ، یہ ایک سردار تھا ایک قبیلے کا، وہ ملا اور اس نے کہا ابو بکر اگر تمہارے جیسے لوگ جن بستیوں سے نکل جائے وہ پھر بستیاں ویران ہو جاتی ہیں۔ اس کا جو تاریخی جملہ ہے جو کتب سیر میں اور آپ کے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ مثلک یا ابا بکر لا یخرجو ولا یخرجو، کہ اے ابو بکر آپ جیسی ہستی نہ تو اس کو جانا چاہیے اور نہ اس کو نکالا جانا چاہیے۔ اور پھر حضرت ابو بکر صدیق کے جو اس نے فضائل بیان کیے کہ مثلک انک تکسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الکل، کہ آپ مفلسوں کی مدد کرتے ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ لوگوں کے آگے دسترخوان آراستہ کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اور ناظرین یہ وہی اوصاف ہیں جو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی وحی لے کر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے آنگن میں اترے تھے تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فضائل بیان کیے تھے، جو اوصاف بیان کیے تھے کہ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم، اور یہی اوصاف جو ہیں وہ رفاقت اور صحبت کے سبب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے۔ مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ اختتام پر میں چاہوں گا، مفتی صاحب نے چونکہ گفتگو کی ہے اور میں بھی آپ کو خراج تحسین اور خراج محبت بھی پیش کرتا ہوں، کوئی آج کا پیغام اس پروگرام کے حوالے سے بالکل اختصار کے ساتھ دے دیں۔ میں آج کے حوالے سے صرف اتنا پیغام دینا چاہوں گا، اگر کوئی بندہ میرے نبی تک پہنچنا چاہتا ہے صدیق اکبر سے وفا کا رشتہ مضبوط کر لے۔ صدیق اکبر سے وفا کے رشتے کے بغیر حضور تک پہنچ نہیں پائے گا۔ واہ، یہ سب سے بڑی بات کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اصحاب کے ساتھ، اہل بیت اطہار کے ساتھ جو وفا کا رشتہ ہے یہ دین کی اور ایمان کی بنیاد ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے فضائل پہ ہم نے بہت زیادہ بات کی، لیکن اگر ہم بطور نابغہ، بطور جینیس اور بطور عبقری ان کو دیکھتے اور ان کی جو اسلوب حکومت تھا اور ان کا جو طرز خلافت تھا، اگر آج ہم اس پر بات کرتے تو شاید اس کے لیے بھی ہمیں کئی نشستیں درکار ہوتی۔ آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا میں تجھ پر حکمران اور خلیفہ بنایا گیا ہوں، شاید میں تم میں سے بہتر نہ ہوں گا، تمہاری سوسائٹی کا کمزور ترین آدمی میرے نزدیک مضبوط تر ہے، یہاں تک کہ میں اس کو اس کا حق نہ دلوا دوں، اور تمہارے معاشرے کا، تمہارے ماحول کا طاقتور ترین آدمی میرے نزدیک کمزور تر ہے، یہاں تک کہ میں اس کو ظلم سے نہ روک دوں۔ یہ رہنما اصول تھے جو آپ نے خلافت علی منہاج النبوہ اس کو استوار کرتے ہوئے دنیا کو عطا کیے، اور آپ کی 2.25 سال کا جو عہد خلافت ہے وہ دنیا کے اندر وہ رہنما اصول ہمیں عطا کرتا ہے جس سے ہم قیامت تک روشنی اور رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے۔ میں مہمانوں کے شکریہ کے ساتھ آج کا وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں۔ سورہ فتح کی پہلی 5 آیات روزانہ صبح اور شام مغرب کے بعد 11 مرتبہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ حفاظت اور کامیابی اور کامرانی عطا کرتا ہے۔ تمام مہمانوں کے شکریہ کے ساتھ الحاج حسین قریشی آپ سے درخواست ہے کہ بارگاہ صدیقیت میں ہدیہ محبت پیش کریں۔ بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، الہی
الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہوں تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا نبی کا اور خدا کا مدح گو صدیق اکبر ہے نبی کا اور خدا کا مدح گو صدیق اکبر ہے نبی صدیق اکبر کا خدا صدیق اکبر کا نبی صدیق اکبر کا خدا صدیق اکبر کا مقام خواب راہ چین سے آرام کرنے کو مقام خواب راحت چین سے آرام کرنے کو بنا پہلو محبوب خدا صدیق اکبر کا بنا پہلو محبوب خدا صدیق اکبر کا لٹایا راہ حق میں گر کئی بار اس محبت سے لٹایا راہ حق میں گر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گر بن